اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد کائنات کے نظام کو بدلنے والا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں کے بعد یہ نہیں ہوگا، بالکل تبدیلی آ جائے گی کائنات کے اندر۔ چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے تمام کائنات کے لیے اعلان ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے کہ سارے کے سارے شیاطین کو بند کر دیا جائے۔ ابھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، شیاطین کھلے ہوئے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، وسوسے سے ڈال رہے ہیں، گناہ کروا رہے ہیں، لیکن 3 یا 4 دنوں کے بعد سارے کے سارے شیاطین بند کر دیے جائیں گے اور سمندروں میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر انسان کے لیے راہ ہموار، آپ کوئی شیطان بہکانے والا نہیں ہے، ورگلانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ جو مہینہ بھی آنے والا ہے رمضان کا، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بہترین مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو پانے کا بہت بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسی اس کی مثال ایسے سمجھ لے کہ آپ نے ایک لمبے سفر پر جانا ہے اور راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، روڈ خراب ہے اور پانی ہے اور فلاں ہے، رش ہے، تو آپ کو انتہائی تکلیف ہوگی۔ پہنچ تو جائیں گے آپ، گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے پہنچ تو جائیں گے، لیکن بڑی مشقت کے ساتھ پہنچیں گے۔ راستے بڑی تکلیف، کبھی رش میں پھنس گیا، کبھی ٹریفک جام ہے، کبھی پولیس کی طرف سے پریشانی ہے اور کبھی روڈ خراب ہے، آپ بڑی پریشانی کا آپ کا پہنچنا بہت مشکل ہو جائے۔ لیکن اگر بالکل راستہ کلین ہو، نہ رش ہو، نہ روڈ کا کوئی مسئلہ ہو، بالکل موٹر وے ہو، رن وے کی طرح، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے، آرام سے سکون کے ساتھ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں، پورے 11 مہینے راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں۔ شیطان انسان کے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، نفس اور شیطان۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی رکاوٹ کو، روڑے کو پاسے لگا دیتے، سائڈ پہ کر دیتے، اور کو صرف سائڈ پہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے دن جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے نا رمضان کا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں چھوٹے ان کو صحیح جکڑ کے رسیوں کے اندر باندھ کے ان کو سمندروں میں پھینک دو، کیونکہ یہ رمضان آنے والا ہے، میرے بندوں کو یہ تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو ورگلائیں نہیں، ان سے گناہ نہ کروائیں، تو ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کے سارے کھول دیے جائیں اور آخری روزے تک ان کو بند نہ کیا جائے۔ جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں مومنین کے لیے، روزہ داروں کے لیے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر اعلان ہوتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے دروازے بند کر، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی، آج ابھی ہم نے جو فرض نماز پڑھے ہیں، 3 فرض پڑھے ہیں، 2 سنت پڑھی ہیں، 2 نفل پڑھے ہیں، تو 2 نفل کا جو ہم نے پڑھے ہیں تو اس کو 2 کا ہی ثواب ملے گا، 2 سنتیں پڑھی ہیں تو 2 کا ہی ثواب ملے گا، 3 فرض پڑھے ہیں تو فرضوں کا ثواب ہی ملے گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد کتنا بڑا اضافہ ہونے والا ہے کہ 1 نفل پڑھے ہیں تو لکھا جائے گا، نفل تو 2 پڑھے ہیں لیکن 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جائے گا، گویا کہ اس نے فرض پڑھے ہیں تو 70 گنا اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا لکھا جائے گا، 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ 1 سجدہ کیا گویا کہ اس نے 70 سجدے کیے، 1 دفعہ سبحان اللہ کہا گویا کہ اس نے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ ایک نیکی، اور یہ تو کم از کم یہ مقدار حدیث میں بتائی گئی ہے، 1 کو 70 سے ضرب دیا جائے گا، 70 ملے گا ثواب، یہ تو کم از کم ہے، لیکن اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہے نا۔ حدیث میں الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 70 سے لے کر 700 گنا تک، 700 گنا سے لے کر الی اضعاف کثیرہ لا تعداد، کوئی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ دے گے، مٹھیاں بھر بھر کے دیں گے، بھر بھر کے دیں گے۔ تو وہ دن ابھی آنے والے، تو ان دنوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ وہ دن آئیں، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار ایسے، بہت سارے کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن رات کو جب افطاری کرتے ہیں تو سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روزہ تو رکھا ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں روزے کا ذرا برابر بھی ثواب نہیں ہے، صرف بھوک پیاس ان کے حصے میں آئی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور کم من قائم لیس له من قیامہ الا التعب، یعنی اس طرح کا کوئی الفاظ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ کتنے ہی راتوں کو اٹھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو تراویح میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پوری رات عبادت کی ہے، لیکن ان کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھکاوٹ کے، صرف تھکاوٹ ان کے حصے میں، باقی اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یہ بھی تو روزہ دار ہے نا، یہ بھی تو رات کو قیام کرنے والے، لیکن ان کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ ایسا نہ ہو، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رمضان آ گیا، ہم رمضان سمجھتے ہیں، دن کو روزہ رکھنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے،
رات کو تراویح پڑھ کے، بس یہی ہم اس کو سمجھتے ہیں رمضان ہے۔ رمضان بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ رمضان صرف حلال چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا حلال ہے، دن اب اجازت ہے، کھا پی سکتے ہیں، بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن رمضان کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ بھائی صرف حلال چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا تو حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، ان سے صرف رکنے کا نام نہیں۔ اصل ہے حرام چیزوں سے رکنے کا نام۔ انسان حلال چیزوں سے رک رہا ہے، کھانے پینے سے رک رہا ہے، لیکن حرام کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی کر رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھ رہا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کانوں سے غلط چیزیں سنتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو یہ جو روزہ دار ہے اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حلال سے تو روکا ہے، حرام سے نہیں رک رہا۔ تو میرے محترم دوستو بھائی، یہ جو ہے نا رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو یہ رمضان ہمارا رائگان آ جائے، ہمارا قیمتی بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے 2 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے رمضان کے لیے، جیسا کہ جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا کہ تابعین کے زمانے میں رمضان کا 6 مہینے سے انتظار کیا جاتا تھا، 6 مہینے سے رمضان کا انتظار ہوتا تھا، پھر رمضان جب آ جاتا اور گزر جاتا تو پھر 6 مہینے اس کے اندر کی گئی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کی جاتی تھی۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان کی جتنی بھی انوار و برکات ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، ایک رات پورے رمضان میں، وہ بھی آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنا؟ 83 سال سے زیادہ عرصہ کا بند ہے۔ 83 سال ہم میں سے کوئی بھی 83 سال کا نہیں ہے۔ 83 سال ایک آدمی لگاتار صبح شام بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر کاروبار زندگی کیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، 83 سال بغیر کسی وقفے کے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے، اگرچہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی ایسا کر لے، اللہ نے فرمایا وہ ایک رات جو میں نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے نا، 7 راتوں میں، وہ اس 83 سال کی، یا 83 بنتے ہیں یا 87 بنتے ہیں، 87 سال، ان سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ ایک رات میں جو کچھ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے تو